کئی حضرات نے تصاویر دیکھے ہیں وہ ائمہ مجتہدین کے زبان کھولتے ہیں، لیکن جس وقت انہوں نے اپنے مدعات ثابت کرنے کی کوئی دلیل منگی جاتی تو قطعی طور پہ اپنے مدعات ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کہے ہمارا اجتہاد یہ کہتا ہے تو کسی کا بھی اجتہاد نہیں، میرا بھی اجتہاد ہے، نہ تیرے کو وہی نہ ہونا کوئی۔ اتنا اصول ہمیشہ سامنے رکھو کہ اجتہادی مسائل کے اندر وڈیاں کا اجتہاد وڈا ہوتا، اجتہادی مسائل کے اندر وڈیاں کا اجتہاد وڈا ہوتا۔ جنہوں نے سانو کنڈ کی وہ یہودیت پھر کیوں جا ٹکے روتے کیوں؟ اگر ایڈے مجتہد سن، ایڈے دین غیرت مند سن کہ ساڈا کوئی عیب دیکھ کے جو نہ سڑ دیتا ہے تو شرم آنی چاہیے کہ ساڈا عیب دیکھ کے سڑ دینا، یہودی کا عیب کوئی نظر نہیں آیا، وہ گولی لے لینا جا خراب ہی ہے۔ وہی گل ہے جی ساری عوام مولویا چڑ دی کہتے ہیں بھڑے نے، جہاں بھڑیا کے سردار نے انہوں لڑ جاتے ہیں۔ اتنے پھر حضرت صاحب بڑے فرماتے ہوں کہ یار ایک بندہ گند کا پیالہ لے کے بیٹھا، نال خوشبو بھی لے کے بیٹھا، وہ تو توقع ہو سکتی ہے گندگی چڑ دے، کسی نے خوشبو نال لا دے، گندگی کو نفرت کر لا۔ ایک بندہ جس کو ہے ہی گندگی اس سے توقع ہی نہیں ہو سکتی۔ مولوی دیا اگر 10 برائیاں نے، 50 برائیاں نے، 50 نیکیاں والی خوشبو بھی تو گئی۔ سبحان اللہ۔ وہ تو ہو سکتا ہے کسی ویلے نک نال لا کے برائیاں کریں، اور جہے سیاسی شیاطین نے وہ تو ہے نہیں سارے گند، بے شک پھر بھی کنجر لوگ سارے گند، بے شک سارے گند، بے شک والے سارے گند، بے شک ادھر مولویاں تو نفرت کھا کے انہوں گندیاں بہ جانا۔ یہ دستا ہے پیار کہ خوشبو تو نفرت سی، نیکی تو نفرت سی، دین تو نفرت سی۔ اگر نفرت ہوتی برائی تو پھر بریا والے پاس نہیں جاتا، کوئی ساڈے تو ود نیک تلاش کرتا، ساڈے تو ود کوئی دیندار، ساڈے تو ود کوئی دین کو سمجھنے والا، ساڈے تو ود کوئی عمل کرنے والا، ساڈے تو ود دین کو بیان کرنے والا، دین کے حقائق کو سمجھنے والا کوئی بات لبے تو جاؤ بسم اللہ، ست بسم اللہ، سبحان اللہ۔ یار ماشاء اللہ اسی دین کی سمجھ کے پیدا ہو گئی کہ ساڈے تو بھی بات لوگ سمجھ بھی ہے کہ نال چل بھی پائے۔ سبحان اللہ۔ جی انگریزی لوگ رہ گئے، تلے تو بغیرت رہ گئے، ساری باہ کھڑی ہے، ثابت کرو۔ قسم اس ذات کی کر کے آنا، میں 50 سال کا ہو گیا، میں اگلے دن اپنے بھائی ساتھ دیا ساتھ ہونے گل کی، میں کہ بھائی جان فتنے ہی اینے نے کہ زندگی کھپ جاتی ہے انہوں سمجھا جی سمجھ لینے تو پھر اگوں سمجھاو جو کہ نہیں رہتے کیوں زندگی نے کھپ گئی سمجھا ہوں اگوں زندگی ہوئے تو بندہ سمجھاوے، اگوں سمجھاو واسطے ہر ذہن ایک ایسا بد بن گیا ہے، ایسا آزاد ہو گیا ہے کہ ہر خراب ہو گیا ہے، فساد ہونے آ گیا ہے۔
لا یأتونکم خبالا بھی وہ تفسیر بن گیا ہے کہ انہوں سمجھان بہتے ہیں کہ وہ اپنے ذہنی سوالات خدشات شبہات اور خرابیاں غلاستہ نہیں مکدیاں ایک شیطان انہوں دلیل دیتا ہے دوسری تیسری تو گاندھی نہ بھریا ہے کہ ایک نو سمجھاتے ہیں زندگی لگ جاتی ہے دوسرے تک کی پہنچے میں قسم خدا کی کر کے آنا یہودیاں نے اپنی تعلیم اور اپنے نظام کا ایسا فساد ملا دیتا ہے مسلمانوں میں کہ اس فساد کو مسلمانوں کو کڈنا ممکن نہیں ہے. سلف کے مقابلے میں خود امام بن بیٹھ بزرگاں دی جنہاں کو سبق حاصل کیتے نے جنہاں صحیح دین دسیا ہے انہاں دے سامنے آپ ہی خود امام بن کے بیٹھ جانا یہ بھی اس زمانے کی لعنتوں میں سے ایک لعنت ہے. دوستان گرامی تو اختلاف اگر کوئی رکھتا ہے تو دلیل علم اور علم ڈالتا ہی رکھتے ہیں کہ علم ہو تھوڑا یاد رکھنا میری بات نہ سننے سے فقط عالم بن گیا اور نہ ہی پڑھنے سے مفتی بن گیا. بے شک تصویر کہتا ہوں عالم اور مفتی بننے میں اتنے جنگلات اور اتنے خاردار راستے طے کرنے پڑتے ہیں حرام ہے حرام ہے حرام ہے. مسائل بیان کرنا کسی کتاب کو پڑھ کر جب تک کہ مسائل فقہ پر عبور نہ ہو اصول اور فقہ پر عبور نہ ہو مسئلہ نہیں بیان کرتا اس کی وجہ اللہ تو موٹی وجہ مسئلہ ایک یہ کہ فقہا کا کلام ہے کسی جگہ سے مطلق ہوتا ہے کسی جگہ سے مقید ہوتا ہے کسی جگہ سے مبہم ہوتا ہے کسی جگہ سے مفصل ہوتا ہے کسی جگہ سے عام ہوتا ہے کسی جگہ سے خاص ہوتا ہے کسی جگہ سے مطلق ہوتا ہے کسی جگہ سے مقید ہوتا ہے. ایک مقام کو پڑھ کے وہ دوسرے تک نہ پہنچنا فتوا دے دینا بہت بڑی غلطی ہے. رسم اور مفتی کے صاف لکھا ہے کہ جنہ چر یہ چیز نہ سمجھو نہ چر فتوا نہ دے. جی میں کہتے ہیں کہ ہر شاید آپ کو مثبت پہلو بھی ہوتا ہے ایک منفی پہلو یہ ہوئی کہ پھر جس نے زبان لگے یا دین کی کوئی سمجھ آ گیا تو ہوں یہ سمجھے کہ کل میں سمجھ ہی لیا ہوں میں خود رابر ہوں میرے کسی کی ہدایت کی لوڑ نہیں اے بڑی نوسط دو. ایس وقت بھی یقین کرنا 50 سال جو ہو گئے ہیں کروڑوں کی کتاباں رکھ پڑھ کے دنیا ہر طرح ویک پال کے پھر بھی جسے کوئی اس جگ میں فتنے کی مشکل پی کہ حضرت صاحب وڈیا کے چھوٹیاں کا کوئی ایک جملہ ہوتا ہے وہ پھر سارا راہ کھول
شریف زندہ سمجھ آ گئی کہ عزیزان گرامی تو مفتی جڑا ہے وہ خالی کوئی بھی فن ہے نا اس فن کے اندر کلام کا بنتا اس لیے ہی صحیح پیدا ہوتا ہے جس لیے فن سے عبور ہو جنہوں کہتے ہیں مال ابو مال ہے تو سب میں جانتا ہوں خالی پڑھن مفتی نہیں پڑھتا پکی گل مسئلہ ساڈے فقہاء کرام نے دوسری وجہ بتا ساڈے فقہاء کرام نے فرمایا اللہ یعرف اہل الزمان ہی فوق جڑا جاگنوں نہیں جانتا ہو جائے یہ کیوں فرمایا دین جانتا جگ نہیں جانتا ہو جائے دین جانتا ہے جگ بھی جانتا ہے اس مطلب ہے دو چیزوں کو جاننا پڑتا ہے جگ بھی جانے دین بھی جانے پھر ظاہر بات ہے کہ جگ نو برابر سارے نہیں جان سکتے ایک اللہ تعالیٰ نے جتنی سمجھ جڑی وہ مختلف دوسرا مطالعہ تجربہ عمر تمام چیزاں جڑی یہاں بھی اختلافات کسی کو کتنا تجربہ ہے کوئی محدود دائرے ہے اس کو زیادہ اس کو زیادہ کسی کی پوری دنیا کے نظر ہے گل نہیں سمجھ لگی تو اعتراض سارے کرے لیکن جس فن کا اعتراض کرنا چاہتا ہے پہلا اس فن کے اندر خود ماہر ہو ہاں بعض اوقات صاحب نشیان جڑا کام کروڑا بار ہزار بار بندے کرتا ہوتا ہے وہ کل نکل جاتا ہے اتنے چیتا کرا دینا کسی چھوٹے کا بڑے ایک بڑی نہ یہ گستاخی کر شمار کرتے ہیں نہ مقابلہ شمار کرتے ہیں نسیان بھلیکھا یہ انبیاء علیہ السلام میں بھی لگتا تھا اور صحابہ کرام کو چیتا کرا دیتے جی وہ بھی میں حیران ہوں کہ نماز روزانہ پڑھ کے بہت اچھے شاہ صاحب نے بھی اور میرے بھی ذہن جا رہا سی کہ نماز اچھی پڑھتے ہیں حافظ قرآن پڑھتا ہے بڑے بڑے پکے حافظ جڑے نے پھر رہ جاتے ہیں کھول انہوں نے چیتا کرا دینا لیکن اگر میں صورت میں پڑھی جنہوں ایک صورت یاد ہے پورا قرآن ایک قاری صاحب ہے پورا قرآن اور صحیح نہیں پڑھتا ہے تو مضبوط کی حافظ بھی پکا ہے قرآن بھی صحیح پڑھتا ہے جنہوں ایک صورت یاد ہے اور سارا قرآن جس لیے وہ پڑھ گیا میں ظاہر پڑھ کے بیٹھا رہتا میرے کچھ نہیں سمجھ ہوگی یا صحیح پڑھی جاتا ہے یا غلط پڑھی جاتا ہے تو جس لیے اس صورت میں چاہتا ہے مینو وہ کیونکہ صورت یاد ہے قدرت وہ رہ جاتا ہے تو میں انہوں آنا یار لکما دے دینا کہ نہیں ہوں لکما دے گے تو میں کھنڈ پچھوں بندے کٹھے کر کے میں آخا یہ کوئی گاڑی ٹھیک ہے جی صورت تین یاد ہے وہ میں پہلوان بن جاگا لیکن جب دوسرے قرآن کی گل ہوگی پھر کی بنے گا ایسا یہ ہوں سمجھ لو سارے یہ ہوئی کچھ کسی سارے کوئی ساری فکر دی کوئی آیت یاد سورت یاد سمجھو کسی کوئی گلا یاد کی کرنا یاد کی لیکن وہ سمجھے میں سارا قرآن یاد کر رہا یا اسی بول کے کسی جگہ پہ بہ جائیے تو وہ آ کے لو جی ختم رہ گئے
میں ہی ہے. وہی گل پھر نفس بہت کمینہ ہے. وہ کہتے ہیں بھائی 82 کٹھے ہوئے تے وہ 82 کہندا کہ یار وہ تمہیں پتا ہے ایسے کتب کنوں کہتے ہیں. انہیں آخیا جی تھی دسو کہ اج کل شک تو میں مسکین نہیں کرتے ہوں سانو سارے بیماری پی ہر ایک سمجھتا بھی کتب نہیں کاری الطاف سی قسم خدا بھی کر کے آنا کادمیا کو پڑھ کے آیا ممبر کے اتنے چوں کرنے کا بھی پتا نہیں سی. پھر انہیں خواب دیکھا اس میں آپ سنایا خواب دیکھا میری استاد پارک کے انہیں کھڑے تینوں کنڈ کے ہاتھ مارے تو آنا بول تقریر کریا کر. اس بعد میرے تقریر یاد نہیں ہونی شروع ہو گئی بولنے کا سچ ضرورت سارا کچھ حضرت صاحب کی برکت اتنے پہنچی انہیں 6 کلے کوئی تھان لے لی کوئی گڈی لے لی لیتا گیا وہ پڑ گیا سانو کہ لوڑ ہے وہ اس لیے امام ہاں جی. تو ہوں پتا اس لیے لگا کہ جس لیے سگنا لوگ بند ہو گئے حضرت میرے خیال میں ملک ٹکر سے آن کروا شیطان اسی بندے نو مارتا ہے کہ میں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ ناشکری کے اتنے بہت سزا ہے. والا فخر تو آبادی و شکری جتوں فیض ملتا ہے اس کا یاد رکھنا ایک فرد بنتا ہے. سبحان اللہ. بڑا سبحان اللہ. نہیں شکر تو لاسی تک کرتا ہے. اللہ فرماتا شکر پڑھو بتاواں گا. سبحان اللہ. نہ شکر کرو جو کچھ ہے وہ بھی کرنا. اس واسطے دوستو شک دے ساتھ اختلاف رکھو لیکن ایک صورت یاد کر سارا یاد کئی اتوں چڑھ کے مولانا اختر رضا صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے جا مرید ہمارا یہ اعتراض نہیں ہے کہ ان کی مرید لیکن اتنا اعتراض ضرور ہے کہ ادھر چھٹیا کیوں آخر بندہ کوئی مزیت اور فضیلت دیکھتا ہے نا. یہ فرق نہ ہوگا تو سیکنڈ لگے. اور میں حضور جوڑے پاک کا سوچتا کہ میں پورے زور اور وسوخ نال کہہ سکتا کہ خود امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ دی روح شریف کو پوچھا جائے گا تو وہ بھی آخر گے اگر سارے صحیح جانشین ہیں سلام کرتے ہیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی جو فکر مبارک ہے وہ موروثی طور پر چل پڑی ہے.
کیا وہ فکر اعلیٰ حضرت رکھنے والے اعلیٰ حضرت کے خانوادے سے نہیں تھا جو دارالعلوم دیوبند میں پہنچا اور مدرسہ دیوبند کے مشائخ کو خراج تحسین پیش کرتا رہا؟ کیا وہ اعلیٰ حضرت کے خاندان سے نہیں تھا؟ مولانا اختر رضا صاحب بہت بڑے عالم تھے، لیکن اللہ کے فضل سے دین اور جہان کو جتنا ہم نے سمجھا ہے کوئی نہیں سمجھا۔ بے شک سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ۔ میں کہنا ہونا ساتھ ہوں بھی کہہ دینا کہ یہودیت دے فتنے جڑے نے انہوں سمجھنا یہ امانت سی اللہ تعالی نے حضرت صاحب واسطے محفوظ رکھی۔ اس امانت انہیں کسی کے ہاتھ سے نہیں آن دیتا، یہ صرف حضرت صاحب سے تھوڑا بڑا انہیں واقعی یہاں پہ بولے باطل کو اگر نہیں مرچ لمبی نہیں کھان لمبی بڑک دی وہ صرف یہی فکر تا کر کے اتوں جیڑا بھی ہٹے گا باطل فاٹک توڑ کے وہ بھی بڑھ جائے گا، وہ دفاع نہیں کر سکتا، نہیں سکتا، وہ تو بچ نہیں سکتا۔ باطل کے حملے اتنے طاقتور اور مضبوط نے، ایس فکر تو سوا ان حملوں کو کوئی فائدہ نہیں بچ سکتا، نہیں بچ سکتا، نہیں بچ سکتا۔ بے شک دعوی کرے فلانا بچہ ہے جو دنیا سارے سامنے ہاتھ کھڑا کر کے ہوتا سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ نعرہ تکبیر، مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد، زندہ باد، محمد رضا چشتی صاحب زندہ باد۔ میرے خیال میں پھر میں اس سے جناب مقصود کی طرف آؤں جنا ہو رہا ہے میرے آ رہے ہیں جو میں بیان کر بیٹھا ہے سمجھو تبدیل اس کی اس مقصود کی جس کی طرف میں لوٹ غور نال سمجھنا قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ تلاوت کی لیے امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے معاملات ہمیشہ مشورے نال طے ہوتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایسا پہنچا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حضرت سید قطب شاہ صاحب زندہ
عاطف شاہ صاحب کا پھر ہو جائے گزارش کر رہا سا مسلمانوں کے معاملات مشورے طے پاتے ہیں جس کام میں مشورہ نہ ہو اس کام میں اور اگر کبھی کامیابی بھی ہو گئے تو ہو سکتا ہے لیکن اس نال بلا مشاورت عمل جو ہے اس کی تصحیح پر دلیل نہیں ہوتی. بزرگان لکھا ہے عقل ناقص کامل دے نال لگ کے کامل ہو جاتی اور اگر چار ناقص بھی شامل ہو جان تو ایک کامل تیار ہو جائے. مشورے میں تجویز تجویز رد بھی ہو سکتی ہے قبول بھی ہو سکتی ہے. لیکن حتمی فیصلہ مشورے میں مشورہ مقصد یہ ہوئی ہوتا ہے جس وقت کا گل سامنے آ رہے جس دوست اتفاق ہو جائے تو پھر وہ محفوظ مشورے میں سانو تھی مشورہ دو کہ 10-12 حال دینا تقریر کے واسطے تدریس دیگر مسائل دینی دنیاوی واسطے کسی مشورہ دو جی کسی کی حیثیت اور ضرورت ہے اس کے مطابق بالکل حل ہے. لیکن انہوں مشورے کی حد تک نہیں رکھنا چاہیے اور ساڈا حق بنتا ہے کہ اگر کوئی صحیح بات سامنے ہوگی دلائل لال صحیح ہوگی ایسا انہوں قبول کروں اور اگر تھوڑے سامنے ہوگی تو پھر کسی بھی قبول کریں. سبحان اللہ. دوستان گرامی گزارش ہے میں ہوں اپنے مقصود کی طرف آنا چاہوں. اپنے دوست نظم و ضبط پیدا کرنا اے جناب نو تکلیف دیتی گئی. سبحان اللہ. نظم و ضبط سارے پاوے دینی مسائل ہوئے پاوے دنیاوی مسائل ہوئے
شتر بے مہار وانگو ہر کسی کا اپنی مرضی نال چلدیا رہنا اس کی اسلام لمحے گھر واسطے اجازت نہیں۔ اگر اسلام اس شہر کی اجازت دینا کہ دینی دنیاوی مسائل کے اندر خود راہ جی مرضی کسی بھی آوے ہوئے کرے تو اسلام کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ نے وارثین کاملین کی اطاعت مقابلہ کی اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ امر نہ ہوگا ہر کسی کو یہ حکم ہوگا تو اپنے نفس کے پیچھے چل، اپنی رائے کے پیچھے چل، جو تینوں ثواب اور درست لگ گئے اوے چل کے لوگوں کو چلا نہ۔ اسلام پابندی رکھتا، وہ پابندی دستی ہے، اتنے خود رائے ہونے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اطاعت 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 ائمہ دین اسی واسطے انہوں کی لوڑ پی اور لوگوں نے انہوں نے امام بنایا، امام نے خود آپ کو امام نے بنایا ہوا، لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے انہوں نے امام بنانا۔ ذہن چ رکھنا، بہت بڑا بے وقوف اور جاہل ہوئے گا جو یہ سمجھے کہ امام بنایا جاتا ہے، نہیں، لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ انہوں کو بغیر لوگوں کا گزر بسر نہیں ہوتا، دینی دنیاوی مسائل جڑے نے وہ حل نہیں ہوتے تا محتاج ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اللہ وحدہ لا شریک کے فرمان کے مطابق اعلان نبوت فرمایا ہے، انتخاب خداوندی سی لیکن لوگوں نے مجبور ہو کے رسول اللہ رسول بنا، سبحان اللہ، نہیں سر منتے نے کاٹ نہیں سیکھتا، لہذا حضور نے جبرن کسی کو رسول نہیں بنوایا، انہوں نے اپنی مجبوری سے نہیں منتے تو ساڈا نہیں کا کرے گا۔ اسی طرح اگر تھی اج کٹھے ہوئے بیٹھے ایسا تھی سنگی رنگت کی انگوٹھا نہیں لگ گیا، کبھی مجبور نہیں کیتا کہ سانو اصا کبھی اعلان کیتا ہوئے کوئی دعویٰ کیتا ہوئے کہ اسی ماں سانو نہ تھی مجبور ہوئے جی کہ نہیں مانتے تو نہیں بچتے۔ مینو اگر حضرت صاحب نے بننا پیا تو مجبور ہو کے بنے رہے کہ گزارا ہی نہیں گزاری کہ نہیں، وہ فراؤن ہوتے ہیں جڑے دکے نال بناتے ہیں، سبحان اللہ، ہاں جی دکے نال بھی پیشوا بنتے ہیں لیکن فراؤن بے شک اللہ والے میں انتہائی کمزور ہوتے ہیں۔ فراؤن طاقتور ہوتے ہیں، اپنی طاقت قائم رکھنا چاہتے ہیں، اللہ والے انتہائی کمزور ہوتے ہیں، پھر لوگ انہوں نے لڑ کے اپنی طاقت بڑھا لیتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ دیکھو دوستو، دو گلا میں کرا جائے، ایک یہ گل کہ یہ ہمارے اللہ کا قاعدہ ہے یختلف الاحکام باختلاف الاسماء باختلاف الاحوال، مرجع ایک زمانہ جب مراد میں ہوئے کامی حالات
احوال پاوے شخصی ہو پاوے احوال عمومی ہو تبدیل ہوتے احکام ضرور بدلتے ہیں. یہ سارے پتا کا مسلم قاعدہ ہے. اس کے بہت سارے مسائل تعمیر ہوتے ہیں متفرع ہوتے ہیں. خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی شریف نو جاننے والا بندہ وہ اس قاعدے کو آپ کی زندگی کے بالکل مطابق سمجھے گا کیونکہ یہ قاعدہ حضور کی زندگی سے ہی حاصل کیا گیا یہ کسی کا اپنا بنایا نہیں. جڑے قواعد فقہیہ ہوتے ہیں وہ اسلام کے وچوں ہی حاصل کیے جاتے ہیں. دوستان گرامی وہ واسطے بہت ہی مثال. اچھا اس یہ عرض کرا جس طرح حالات بدل احکام تبدیل ہو کسی بھی صاحب بصیرت بندے گا وہ حکم معلوم کرنا اس کا اظہار کرنا اور دوسرے کا اس کے خلاف رائے دینا یہ بھی پیچھے سلف صالحین کو ہمیشہ چلیا. سبحان اللہ. کیوں کہ جو معروف اور مشہور ہوتا ہے جو ہمیشہ محسوس ہوتا ہے جڑا اتفاقی مسئلہ پیدا ہوتا ہے جہد ایک عرف قائم ہو چکا ہوتا ہے اور جڑا عرف قائم ہو چکا ہوتا ہے وہ برخلاف جس وقت بھی کوئی گل ہوتی ہے پاوے وہ کسی مصلحت حکمت اور شریعت کے تحت ہوئے لیکن آخر نارسا ذہن جڑا ہے جن سامنے وہ نوی نوی گل آنی ہے انہیں ضرور بولنا اور وہ بولنے کا حق بن گیا. کیوں انہیں بولنا ہے کہ جو وہ نزدیک معروف سی جنہوں وہ سمجھتا سی کہ یہ صحیح ہے اس کے خلاف نہیں کرتا وہ خلاف ہو گئے اگر وہ انہوں دبایا جائے گا نتیجہ غلط ہو لیکن اگر وہ سن کے جڑا سینہ صاحب بصیرت کا کھلیا ہوتا ہے اگر اسی طرح سینہ اگلے کا کھول دیتا جائے پھر کوئی فساد پیدا نہیں ہوتا. پھر مضبوط ایک فکر تعمیر ہو جاتی ہے ایک نواں عرف قائم ہو جاتا ہے جہاں پھر دنیا سے غالب ہو جاتا ہے. اس کی موٹی مثال جمع اور قرآن کا مسئلہ کہڑا جمع قرآن. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت کے اندر جس نے شرموک کے ادھر ادھر جگہ اور حفاظ حضرات شہید ہوئے. آپ کو پتہ ہے تفصیل قصہ میں نہیں جانا چاہتا صرف تفصیل ذکر کرنا چاہتا. اس وقت کچھ صحابہ نے آ کر جب آپ حضرت صدیق کے اکبر کو عرض کیا حضور یہ مسئلہ ہے آپ نے خلا اپنے قرآن گئے ہو سکتا ہے تاریخ ختم ہو گیا کہ سارے کو ایک صورت ہے کوئی کسی صورت کے کوئی کسی صورت کے ٹکڑا وہ ٹکڑے بھی غائب ہو گئے تاریخ بھی غائب ہو گئے تو قرآن کے میں رہنا زیادہ جمع ہوتا ہے. حضرت زید بن ثابت نے آ کر یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بات حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے قرآن کے مان. حضرت فاروق اعظم نے اس کا بلایا مشورے بھی کھاتے مشاورت بھی کھاتے. حضرت عمر ڈٹ گئے وہ جڑا عرف قائم سی زمانہ رسالت سے اس کے کیونکہ برخلاف ہونے لگا تھا
تو حضرت عمر جیسے بھی بول پڑے. اگر آپ وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو رسول اکرم نے نہیں کیا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے دلائل پیش فرمانا شروع کر دیں. سبحان اللہ. جس نے صدیق اکبر نے دلائل پیش فرمائے حضرت عمر اپنے خدشات پیش کرتے سن وہ ظاہر کرتے سن. اسی طرح بحث مناظرہ چلیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عمر کو کہنا پیا کہ شکر ہے اس رب کا جن میرا سینہ کھول دیتا ہے اس گل واسطے جس گل واسطے تھوڑا سینہ کھولیا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. الحمد لله الذي شرح صدري لما شرح صدرك یا ابا بکر. اللہ تعالیٰ بھی لاکھ حمد انہوں نے میرا سینہ اس کا واسطے کھول دیتا. یہ مطلب ہے پہنا وہ تنگ دل ہو کے بیٹھے سن اور یہ سمجھ رہے سن کہ غلط کر رہے ہیں. صدیق اکبر غلط کر رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے. لیکن صدیق اکبر کے بابت کے بعد دلائل پیش کرنے کے بعد فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام جو حضرت فاروق اعظم کے ہم روا ہوئے تھے ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ حق بجانب صدیق اکبر ہے. یہ رسول اللہ کے خلاف نہیں کر رہا رسول اللہ کے ساتھ ہی کر رہا. بات صرف اتنا ہے کہ رسول اللہ کی شریعت میں مسالے مرسلہ ہوتے ہیں. یہ مسالے مرسلہ میں سے یہ مسلک کے ساتھ چل رہا ہے. وہ جو شریعت نے اصول باندھا ہے یہ اس کے اصول کے مطابق چل رہا ہے. اگر آج رسول اللہ بھی ہوتے تو یہی فیصلہ کرتے جو صدیق اکبر کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مقصد یہ کہ شریعت لوگ سارے برابر نہیں سمجھتے. کوئی گھٹ سمجھتا کوئی ود سمجھتا. مختلف شعبے ہوتے ہیں. شاہ صاحب مسیح مدثر شاہ صاحب تشریف فرما آپ کا ایک مخصوص شعبہ ہے طب عابد سے بادشاہ. میں خود ذاتی طور پر آزمایا اور جنہوں کا علاج بھی شاہ صاحب نے کرایا. ایک اور بات ہے کہ شاہ صاحب کے مشکلات میں سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ان سے دوائی لینے کے لیے ایک بندہ مریض ہونا چاہیے اور ایک بندہ صحتیاب ہونا چاہیے. ایک مریض ہونا چاہیے ایک مریض ہونا چاہیے. مرید ایڈا پکا ہوئے کہ 7 گھنٹے یا 7 دیہڑے انتظار کردیا کردیا حق جو جائے نا ارادہ اخیر میں شاہ صاحب کو اس حد تک بھی میرے خیال میں کی جائے گا نہیں کر سکیا. کسی سنگی نے آ کے کہ شاہ صاحب کو دوائی جو لینی ہوگی پہلی خوراک جب کھاؤ پچھلی کا آڈر دے مجبوری ہے. کلے بندے نے آپ بنانا ہوتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں. دوائی کے اندر ڈری ہوئی بات ہے. اللہ پاک نے بہت سمجھ ہوتی بہت سمجھ ہوتی. خیر شاہ صاحب اپنے فن کے بعد کہ نہیں اگر میں قرآن کی سنت یا میرے کوئی چٹکی یاد ہے فلانا بھائی جی مکھانے لگ گئے
پتی کھا لی سکی کے پخانے رک گئے. ہوں میں نسخہ دینے رکھ کے شاہ صاحب کو جا بیٹھا. شاہ صاحب کو جہاں مریض نہیں آئے تو میں عرض کرا شاہ جی اصا بھی نال بیٹھے ہاں سانو بھی کچھ نہیں آتا. میرے نال کا پاگل نہیں ہوگا. شاہ صاحب آخر گے یار تیری مہربانی میرے کام میں سنبھال وہ ایسے جوگا ہوں تو اپنا مطابق کھول لینا تو چلا لینا. مطلب کھولنا بھی بڑی گل نہیں ہوتی بڑے بڑے کھول کے بیٹھے لیکن اصل گل چلاؤ نہیں ہوتی. اسی طرح سنگیو شرح دیوی اسی طرح درجات مراتب نے. ایک پہلے دن آن کے بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے, ایک مہینہ پڑھی بیٹھا ہے, ایک سال پڑھی بیٹھا ہے, 5 سال 10 سال نہیں بیٹھا. اصا سارا کچھ جنہ کچھ پڑھیا وہ باوجود پھر آپ ناقص سمجھنے ہیں اور جب مسئلے سامنے آتے ہیں پھر اسی حیران پریشان رہ جاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں سارے کو کچھ بھی ہے ہی آتے سن. اس کے باوجود مقصد یہ کہ شریعت کو سمجھنے کے سارے دیتے ہیں اور قوت فکری کا برابر نہیں. جب برابر نہیں جتنا کچھ جان ہے اگر انہیں ایک مشورہ دینا چاہتے تو انہیں ہی وہ محدود رہے. لیکن کچھ ساری بھی سوال فرما لگا اختلاف کا بولنے کا حق محفوظ ہے. آخر دیکھو سمجھدار ہو جب فاروق اعظم اور اس سلسلے میں اور بھی شواہد تاریخی جو پیش کر سکتا لیکن زیادہ تقریر مقصود نہیں. اصل جس لیے بیانات شروع کیے اس وقت کئی چیزاں محض صحیح پہ اعتقاد کی خاطر انہوں نے بڑا ضرور دیا. گل سمجھو کم از کم اتنا ہے کہ عقیدہ کو یہ صحیح ہو جانا ہے. ان کو پتا چل جائے کہ اسلام جو پیش ہوا تھا وہ یہ ہے. لیکن اگلے مرحلے کہ کبھی صدیق کے دور میں وہ کام بھی کرنا پڑ جاتا ہے جو رسول اللہ کے دور میں نہیں کیا تھا. کبھی فاروق اعظم کے دور میں وہ کام کرنا پڑ جاتا ہے جو صدیق اکبر کے دور میں نہیں ہوا تھا. کبھی عثمان غنی کے دور میں وہ کام کرنا پڑ جاتا ہے جو شیخین کے دور میں نہیں. مسجد نبوی کی تعمیر اور تزئین کا مسئلہ تھا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس نص کے باوجود اس حدیث کے باوجود کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ذخر ڈھونڈا مساجد کم کباب جو ذخر فل شہود معابد حضور نے فرمایا کچھ آپ نے مسیحا نہیں سوارو گے جی میں یہودی اپنے عبادت خانیاں سوار میں. اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین کو ہٹ کے انتخاب کیا کہ مسجد نبوی شریف جیڑی تھی وہ واسطے ساج دیا لکڑا ہندوستان منگائی جہیا لکڑا ساج ایک ایسی لکڑ ہوتی ہے کہ لکڑا میں یہ کوئی لکڑ 800 سال ہو گئے اس لکڑ اچ شریف کے دربار چھت کھلوتے دروازے میں حالے تک بھولی نہیں. ہوں تو لکڑ ویکنے کی نہیں آئی. اس وقت کی اتنا مضبوط اور پائیدار لکڑی کرتی ہے کہ بندے بھی ایویں ہو گئے. تو ہوں مبارک سفید آ گیا کتنا مضبوط ہے. گرمی ہوگی تو آپ دیکھ رہے ابس پہ جائے
اصا دیکھا ایسا کبڈی کھیلنے جانتے سر اصل تو بعد باہر پیڑیاں چنگا بڑا سفیدا ویچیا ایڈا موٹا ٹہن وہ تھلے ڈگیا یاری نہیں بنیا کہ کل حبس پی سی میرے جنیا لکڑیاں فارمی ہیں سمبل یا فلانا فلانا یہ میرے خیال میں پیلیاں کے کام سے آ جاتے ہیں جی کوئی بات بات آگے چھت بنا لو جو ہے مقصد یہ لکڑا کے مضبوط سن اشیاء جیسے سن وہ انسان اج جیویں اشیاء نے اسی باقی قسم خدا کی گل کرنا انہوں نے گرمی جی اور تگڑا کر دی سال نکلتی گرمی اور مضبوط کر دی ہاں جی اور سانو گرمی بیٹھے بیٹھے دیکھ لیں گے اور میں جس لیے آیا تھا ایڈا مضبوط جسم سا کہ میں خود بیلچا مزدوری کے کام راجا کر جانتا سا ہر گرمی سردی میں سونا گزار سکتا تھا لیکن تھوڑے جان کے میرے بھی بار بھی بڑا بنا تھوڑے اے سی تھوڑے پکے تھوڑیاں چھاواں وہ میرے خراب کیا اور میں بوا بند ہو جانا برداشت کیا دل کبرا تھوڑی خدمت یہ کی اور دوسرا میری اس لیے بھی تھوڑے یاد ہے خدا نہیں کر دیا کگیلا نہیں دے سکیا تو کہتے ہیں چشتی بدل گیا کیوں بدلیا پھر میں تو جنگل کی بلار سا جنگل میں رہ رہا تھوڑے سامنے ہوں ایسی مضبوط طبیعت بن گئی اس مضبوط ماحول رہ کے بالکل اس وقت میں ایویں بن گیا جی سفیدے کا درخت گرمی ہوتی ہے دوسرے سنگی کہتے ہو گے ہاتھ نہیں ملانا ہاتھ کی ملامت ماسا گرمی برداشت نہیں ہوتی دل کمرہ ہونا ہوں میں کہاں بیٹھنا موسم بدل نہیں تو میرے کو بیٹھا نہیں قسم خدا بھی کر کے آنا جن ماحول معاشرے کے اثرات بندے کو متاثر کرتے ہیں سوچ نہیں سکتے مضبوط تو مضبوط جسم اور روح بندہ رہے حالات میں بھی ظالم تہذیب کے اثرات لاشعوری طور پر انسان پر ایسے پڑتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے میں محفوظ ہوں لیکن وہ محفوظ نہیں ہوتا صرف بات اتنا ہے کہ اثرات دیر اور آہستہ آہستہ پہلے کام محسوس نہیں ہوتا تبدیلی جو آتی ہے وہ آہستہ آہستہ آتی ہے اس وجہ سے اس کو محسوس نہیں ہوتا سمجھ آئی کہ نہیں سبحان اللہ جس طرح ہوں سارے ملک تبدیلی آئی لیکن 2-3 مہینے ہو گئے کام کر کے تمہیں محسوس نہیں آئی سمجھ آئیے سن لوگ کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت آئے گا فرمایا دین انہیں معقول کر لیں
جنہیں بیٹا بکریاں لے کے پہاڑوں دیا چوٹیاں لبنیاں کبھی ہو سکتی کبھی ہو سکتی اپنا روزہ دین ایمان اپنا قائم رکھ کے بچہ ماحول معاشرہ ایسا ذلیل ہے خیر شاہ صاحب کچھ دیکھو سونے ہو مسجد شیر ربانی موبائل دوارا مسجد شیر ربانی بتی گوارا نہیں سی شاہ صاحب کتنے مہینے شاہ جی بتی کٹی رہی سی بل نہ ادا ہوا چندہ بند ہو گیا متمول طبقہ دور ہو گیا ہر ایک دیا اکھاں کٹیاں رہ گئی اور یہ کی کہتا اس کے نتیجے میں آمدن ختم بتی کا بل نہ تاریا گیا 6 مہینے بعد کسی مہینے بعد آئے بتی کر اصا آخیا سان کروایا سبحان اللہ اصا مننا گل سمجھا اصا مننا اصا کسی کو کہنا نہیں کیوں کہ جڑے روک گئے سن جو دے سن وہ چھڈ گئے انہوں نے کیویں آگے دیا جڑے دے سن وہ تو دین سوچدیا چھڈ گئے انہیں آگیا بند کرنے کا خرچہ لا تنفقوا علیہم خرچی بند کر لو میری بولتی بند ہو جائے ہوں میں حقدار بنتا سا میرے صحیح لگتا سی کہ جڑے چندے خدمت روک گئے میں انہوں نے کہنا دو وہ تو روکی بیٹھے میں پاگل نہیں بتی نہیں سی جو مرضی پرواہ نہیں ہوں تھی آپ بندہ میرے کتا خراب میرے سنگیاں خراب یہ اصل بتی تو بغیر شہر گرمیاں سردیاں سب گزاریاں لاہور شہر 6 مہینے ایسا باقی کی زندگی نہیں سر گزارتا لیکن پھر وقت آیا سانو وہ سختی پھر چڑھ لیں سختی کا بھی مطلب کہ جی بتی تو بغیر رکھنا ہے یہ نہیں چل سکتے یہ آ گئے یہاں مسئلہ آتا ہے ضرور یار سارے نہیں گزار سکتے میں گزار سکنا تو سارے نہیں گزار سکیں گے دوسرے کا بھی تو خیال کرنا اور دوسرے کے خیال نے پھر سامنے لوگ لے لیا دوست خدمت جہے سن دوست وہ خدمت کرتے جہے دوست نہیں سن اوپرے سن یا سر کے چسکے لین واسطے آتے سن تو فکر دن والے نہیں سن جہاں میرے لیا وہی چند دن بعد بھر گیا حالانکہ انہیں وعدہ کیا سارا خرچہ میں جانا ایک اور بات ہے کہ خالق تعالی اپنی مخلوق کا خود کثیر کفالت کرنی ہوگی لیکن انسان کے حالات کا کرتا ہونا پھر اصا اتنے آن کے پچھلے کار آ کے بتی لوا لو
وہ بتی کے اخراجات شدید ہی پورے کرتے سن، چاہے وہ تقریر کے ذریعے یا دیگر خدمات کرتے تھے سکی سن. اصل اپنا کام چڈ بیٹھے مصروف جو ہو گئے نہ کم ہے. ورنہ میں پاپڑ سارے ویلے نے تمہیں میں دسیا میں کام ساری کر سکتا تھا. ہوں پاوے میرے کو نہ ہو، شوگر بھی ہو گئی، پتہ نہیں کی نام لاگو کرنے، لیکن میں نے اپنا مزدوری کم کر کے اپنی روزی میں کمان ہوگا ہے. ایسا ہے ذمہ دار طبقے دیا سڈے نانکے بھی دادکے تو ذمہ دار تمہیں پتا ہے جا ذمہ دار بندہ ہوگا نا وہ این کرنے کی بجائے این کرنے ہوں دوست احباب خدمت کرتے سن. جیویں جیویں انہوں کی خدمت ودی اوے اوے سنجیوی نال کرتے گئے. انہوں نے ضرورت حاجت میں بدھیاں وہ مطابق سانو بھی نال بدلنا پیا. بیان کیا سی کہ کچے مکان ہوتے سن. حضرت عمر نے پکے مکان کسی سے دیکھے نے فرمایا میں کسی سمجھتا کہ یار فراؤن کی سنت ادا کرنے والے حضور کی امت کتابیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات آگے سلف صالحین انہوں نے دسیا. لیکن مکان اور پکا بنا اگرچہ اس زمانے کے مطابق وہ کچا ہے لیکن پھر بھی اتنا بغیر پکا بن گیا. پھر آ بن گیا. یہ بھی اس زمانے کے مطابق کچا ہی ہے. یہ بنن کی ترتیب دستی گئی کہ یہ کیسا بنا ہوا ہے. ویچن لاؤنے جہاں ویچن آتا ہے وہ آتا ہے ایک فکر ہی دیا جاتا ہے، دوسرا ہی دیا جاتا ہے، تیسرا ہی دیا جاتا ہے. کوئی شرارتی بولی کا نہیں کر دیا. ساری سادگی کا یہ اندازہ لگاؤ. لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ متاثر ہو گئے. اگرچہ حالات اور مسالے لیکن پھر بھی سی تبدیل ہو گئے. میں ہوں خدمت کے حوالے اللہ کہ خدمت کرنے والے سارے دو طبقے سامنے آئے. ایک طبقہ خدمت کرنے والا انہیں سانو مسکین، محتاج، منگتا، غریب، نادان کنگلا سمجھ کے انہیں آخیا انہوں نے ترس کھاؤ کچھ نہ کچھ. ایک طبقہ ہو جنہیں آخیا نہیں بھائی ہم تو ان کی خدمت کرتے ہیں جذبہ دینی کے ساتھ. انہیں سچا دین دسیا. انہوں پاوے توڑ ہوئے پاوے نہ ہوئے ایسا خدمت کرنے ہیں کیونکہ صحیح جگہ لگی. لہٰذا جہاں اصا رب نے راہ میں خرچ کرنا ہے وہ صحیح تھان سے لگنا ہے. لہٰذا یہاں کا انسان ہے سارے کو قبول کرنا. جس طبقے نے سارے ترس کھانا سانو محتاج کے منگتا سمجھے بالکل کمینے کے گھٹیا سے
اگر وہ میرے کسی دیتا ہے اس نیت نال میرے کو آئے میں جو بھی کرا نا میں وہ واپس کر دوں اصا پیچھے مربیا کے مربے چڈ کے پیشاب نہیں کیتا تے آ گیا اور تیرے ٹکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ خدمت کی تھی وہ مسلمان یہ سمجھتے سن مدینے والا جی لے لے تیری مہربانی سمجھتے سن محمد محتاج رات بھی کر کے آنا قبضہ قدرت میری جان ہے یاد رکھنا فقیر جنہ خالی ہاتھ رہ کے سرور لیتا ہے تو بادشاہی کرتا ہے وہ نہ دولت پہ پیسے کے مال کے دور وہ بادشاہی نہیں کر سکتا اور سرور نہیں کر سکتا انہیں دنیا چھڈ کے حضرت صہیب رومی حضرت صہیب رومی یا مصعب بن عمیر دو صحابی ہے سنایا بھی ہے کہ بڑا کچھ سی انہوں کو اسلام میں چاہے تھے ایک دن سامنے رسول اللہ دے آئے نے ٹاکیاں بنسبنیاں ندیاں حال اجڑیا حضور دیکھ کے روپ ہے فرماندے نے سلاح عرض کرتا لاجپالا جیڑا مینوں ہن سرور ہے نا اس دولت کے سرمایہ دے حال وچ کبھی نہیں سی جنا جان کے دنیا چھٹی ہوئی تو کی سمجھنا ہے اور دنیا کے لچے بیٹھے دنیا کے لچے تے کمینے دنیا کماؤ ترن وہ پتہ نہیں کہ کما گیا ہویا کہ للہ بننا سے دنیا کماؤ سے کہڑی آؤ کیا میں ایویں نہیں آخیا کہ آج کا دولت اور سرمایہ یہ کسی ولی کی کرامت نہیں کسی نبی کا معجزہ نہیں کسی محنت کشی محنت کا نتیجہ نہیں صرف بہنا سے کس کا بخا کے تھلے بڑھنے کا نتیجہ ہے یہ سچ ہے فیاضی ہم یہ سچ ہے فیاضی یہ سچ ہے فیاضی وہ بس بہن کر پاتے ہیں تھاوا کے تقریر کہہ دیتا ہے میں کیا پڑھاؤ میں نہ شکرا نہیں میں تو صاف کام کرا گا اصا کسی ولی نبی کا صدقہ نہیں پہ کھانے تھوڑی بہنوں کا صدقہ پہ کرنا تھوڑی بہن کا مکھ نہ ہوتا فرنگی کے سامنے سڈا ملک نہیں سی بننا سڈا کچھ کام نہیں سی ہوتا سڈیا گڈیاں نہیں سی ہو جو گڈیاں لمبی ہیں اور آج تھی ازما لو اج مسلمان اپنی دھی بہن سام کے گھر رکھ لے سارے منہ بکانا بند کر دیں بابا بندے نہ اسی ایسے بال نہیں سمجھ نہیں لگی قسم خدا بھی کر کے آنا صرف مسلمان کی عزت کا مول لے جو اصل ہے حیران پچھلے صحابہ کرام کو لے کے مسلمان اسلام کے عروج رکھنے والے ہے انہوں کو دولت سرمایا جیسے ہوتا ہے ایک نعمت نہیں سنتی ہے ساڈے پانچ پانچ کی کیڑی ہے میری داڑھی دیکھ کے پتا نہیں کتنے جا کے لوگ ہاں جی کسی کی دھی بہن میں لوگ پتا نہیں کتنا کو میلہ لگ گیا اس واسطے یہ سچ ہے فیاضی یہ سچ ہے فیاضی وہ بس بہن کرتا میں کسی نے وڈی گڈی سے بیٹھا ہوا بدکس لیا کہنا میرے دل صاف آ جاتا خیال کی دھیان کرنا
سمجھ باجی نہیں تو بغیر بڑھنا جاتا اور میں قسم خدا نے کر گیا نا اگر میں پوری غیرت کرتا تو میرے کو سائیکل نہیں سے آ سکتا میں بغیرت ہوا سارا گلا ہوا جی بڑے بڑے منہ رکھنے پی گئے نہیں یار پوچھنا کوئی کر لو جی کر لو یار مسنا رہنا جی میں وہی تیر دکھ پرانا رہتا نا پھر نہ تصا میرے لبنا سی نہ میں تمہیں لبنا سی میں جنگل ممکن ہی نہیں رہ کے بندہ بدلے نہ ہو ہی من سمجھنے کھانے من سمجھنے پانے کسی والے کے تحفہ دے ہوں میرے گی کھے چمڑی پہلا میں کرایہ سے توڑتا سا 5 کتابوں کی سیل سے ہوتی سی 2 درویش ہوتے سن بسان کتنے اس میں جسم بھی کرنا ہوتا ہے پرواہ نہیں سی 8 گھنٹے میں گڈی تبلیغ بھی کرتا تھا پھر اثر تقریر کر کے پھر تبلیغ شروع کر کے تا پیڑا کر دیا ایسا فارم بنایا جی میں اتوں بدلیا بدلتا 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 کرایہ تو شروع ہوا کرایہ تو شروع ہو کے جی ضرور نہ ہونا وہ جی اتنے جانا اتنے جانا تقریر اتوں کر کے 600 کلومیٹر پھر جانا پہنچ جانا لو جی اسے مجبوری اور ضرورت نے گڈی کرایہ دی آ گئی پہلے عمران صاحب ہوتی ہوتی سی جس لیے پہلے تقریر ہوتی پھر بدلے روکیا بدل پھر ساڈا بابا جمیل سارا جیوندا رہے اتنے بیٹھا ہونا ہے بابا جمیل صاحب تشریف فرما ہونے کسی جگہ پہ آ جاؤ بابا جی تھوڑے بغیر محفل نہیں کھاپتی آ جاؤ آ جاؤ گڈی لائی اپنی گڈی پہلی لی نا تو لوہارا نے خوب جی لائی میرے نام ہی ہونے شروع کر جی لائی لا کے کرنے ساتھ جی گڈی میری جسے جانا ہو تبلیغ کرو تیل گوالیا کرو یہ نہیں کافی میں زمین نہ لال بن گیا یہ بھی کام کرتے گزارا چل رہا ہے پڑ لینے نہیں بہت تکلیف ضرورت ہے بابے اور پھر شوق اٹھا استاد جی چھوٹی گڈی کو پیچھا ہونا ساڈا استاد میرا دل کا ایک شوق کو ڈالنے کے بعد بابے نے ڈالا 1 مہینہ یا 2 مہینے لگے مہینہ لگا ₹1,00,000 اس بندے اس کے سودے لپڑ بنا ہاں جی خرکیا پورا پورا کو لب لینا کوئی دوائی خدا نہیں ادھار چوک کے بھی بولے چوک کے بھی بولے میں بہ گیا میرے نام لکھا دیتا صاحب میاں شیر قادری صاحب جس میں بیٹھنا کہتا
اور دیکھ میں لگ رہی یہ میں ساری بنا سکتا پھر گئے حبیب صاحب کو اتنے کی گڈی کھڑی سی کسا بابا کہتا یار حبیب کہنا استاد بیٹھے کبھی زمین کرنا لگا استاد گڈی ہے دنیا چبڑتی ہے ہوں میں واپس پھر پرتنا چاہ رہا ایسا کرتا حالات یہ نہ سوچا کہ میری تو اتنی آمدنی نہیں کڑیاں رکھیاں بھی لینے کم پیسے ڈالیں میں بابے ہوئی بڑے استاد جی کوئی گل نہیں ایک وعدہ گھاٹا ہو بھی گیا جو پڑھ پڑھ کے میں کر لا پھر میں بابے کو سمجھا بابا تیری مہربانی بزرگ فرمانے ہاتھ نہیں چکنا چاہیے بھوکے مر جاؤ گا میں تو چنگی گل نہیں بابے میری یہ سو رہ گیا ہوں میں گل دیکھ کے جو تبدیلی ساڈے وہ بیان کے خلاف آئی جڑا بیان پہلا جو خلاف آئی وہ حالات کے تقاضے کے مطابق آئی حالات اور حاجات نے ایسا بیٹھے شاطر نہیں بنائی اس کے مقام بنایا میں کس حد سے یہ جگہ وسیع ہے کچے مکان ہوں لگ بھگ مجھیاں ڈال اور درخت لگے عمر بتی نہ بھی ہوئے تھے اب اس قدرتی ہوا نہ یہ اصا مدرسہ کا چاہتے سن لیکن مسجد کے سن مسجد رہنا تھا اس اتنے آئے تھے بابا زمین ہونا پانی فرمائی اور جگہ دوسری مشکل پچھلا کار وہ صرف کار ہی رہ سکتے مدرسہ کی سہولت ہوتا سی پتا ہے پھر جی ایپ بنایا ہے کہ یہ تھلے پہ سارا بند کرنا اس واسطے پی گیا ہے کہ میں مدرسہ گھر وقفہ نہیں رکھ سکتا میرا تجربہ کل یہ مدرسہ وہ کامیاب ہوتا ہے جس استاد ہما وقت نگران میں اس لیے خلاف پڑا ہے مدرسے کی حفاظت گھر کی حفاظت سبحان اللہ اگر میرے کو وسائل ہوتے میں باہر جگہ پوری کرتا پھر اس کو کہتے جی حالات کے سامنے کہ جی کلیا بہن کے حالات کی کوئی نہیں وہ مخالفت ہو جی جی اتنے بیٹھے پھر میں سماجی بیٹھنا پھر بالکل یہ بھی سامنے باہر سادے مکان سادہ سارا کچھ ہوتا ہے کہ آج کوئی رفڑ نہیں مطلب کیا مشکلات سارے ملک اتنی مشکلات نہیں بن گئے سردیاں میں کچھ بچے بیمار کے گرمیوں میں بیمار سردیاں دھوپ نہیں لگنی گرمیاں ہوا نہیں لگنی اور دو موڑے رکھتے سن انہیں مکان بنایا ادھر بند ہو گئے موڑے تھوڑے چڑھ گئی نکل جائیں گے پھر سوچا کہ یار دنیا بھی یہ بیچو باہر نکل جاؤ کھلی تھان نہیں جانے وہ دیتے
کلے 2 4 5 ہون حالات ایسے نے کہ جڑیاں اشیاء خود و نوش نے وہ خلیز کو خلیز آ رہی ہے، دن ایسی پلیتی آ رہی ہے اور ایسی مضر اشیاء آ رہی ہیں جو اس کو ممکن نہیں رہنا بچنا، جس طرح دین کا بچنا ممکن نہیں ہے صحت کا بچنا بھی ممکن نہیں رہنا اگر حالات یہ ہے رہی نہیں صحت نہیں مزید بھی انہیں کر اندازہ لگاؤ چائنا پلاسٹک کے چاول تیار کرتا پلاسٹک کا گوشت تیار کرتا ہانڈیت پکتا ہے جی ہاں انڈے بھی انہوں نے پلاسٹک دیا بند گوبھی پلاسٹک دیا بے شک بے شمار ایسی بے لگام کمینی سائنس جس نے کوئی اپنا دائرہ متعین ہی نہیں کیا، بے لگام کمینی خدا والے پاس ٹر پوے تو خدا کا انکار کر دیں، رسولہ والے پاس ٹرے تو رسالت کا انکار کر دیں، دین والے پاس ٹرے تو اخلاقیات کا انکار کر دیں، اگر انسانوں تباہ کرنے والے پاس ٹرے کہ حرام کے بچے سب جو لڑکا نے ساری ایجاد شروع کر دیں، یہ بے لگام ایسی بے لگام سائنس ایسا بے لگام علم اور تجربہ ہر عقل مند اس پر لعنت ڈالنا پکڑانا کرے گا، اس کو برداشت کرنا گوارا نہیں کرتے۔ ہر کسی بھی ہاتھ بنتی اصل دی ایک ہاتھ یہ ہے کہ نہیں؟ انبیاء علیہ السلام نے کیا شان اللہ فرماتا ہے، روحانیت کے کس درجے میں ہوتے ہیں، لیکن اس لا محدود نے انہوں کا دائرہ بھی محدود کیا ہے۔ کہنا پڑا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ تو لا محدود میں پورا نہیں پہچان سکتا، تو وہ میں یہ جی میں تو ہے، تیری تعریف ہوگی ہے میری آپ کی تھی، میری طاقت ہے تیری تعریف میری شان کا لائق نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنا دائرہ محدود کرتا، ایک ذات ہے جس کا دائرہ محدود نہیں ہے، لیکن نہ کبھی لعنت اس بے لگام لانتیاں نے جنہیں ایڈی لعنت بنی یہ دائرہ ایسا وسیع کر لیا، نہ عزت ویکھن نہ دین ویکھن نہ جان ویکھن نہ ایمان ویکھن نہ کوئی شے نہ انسان ویکھن ہر آدمی جتھے ویکھو ریسرچ لاکھ اگے والا پہلا پترا کو ریسرچ نہیں پہ آخر کوئی حد ہے کہ نہیں؟ جب ان کمینوں لائنوں کو خدا کی پہچان ریسرچ کے ذریعے نہیں ہوتی خدا کا انکار کر دیتے ہیں، جب بے ذات جو ہے ان تک ان کی عقل نہیں پہنچتی ریسرچ کے ذریعے تو وہ ذات کا انکار کر دیتے ہیں، اور جب جناب عزت اخلاقیات انسانیت یہاں تک نہیں پہنچتی یہ ہر شخص کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ اور میں پوچھنا اور لانتی بے لگا وہ پاگل کتے اور باوڑے ذرا سمجھو تو صحیح کہنے پاس لوگ گئے تیرے